أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ مولانا العظیم. بلند آواز سے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ آپ سب سرکار اصدق الصادقین سید المتقین امام العارفین امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک ذکر کر رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات کی عظمتیں ہم جیسے کم علم اور نادان کیا بتا سکتے ہیں. بڑے بڑے علم و عرفان کے حاملین کی جہاں ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں وہاں سے صدیق اکبر کے مرتبے کی شروعات. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بڑا باریک ادراک رکھنے والے بھی اپنی کم رسائی کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اسے دنیا صدیق اکبر کہتے ہیں. وہ عظیم ذات جن کے بارے میں ہمارے آقا و مولا امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظمت بیان فرماتے ہیں اور ایک عجب ان کا مرتبہ اور مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن ان کی ایک عظیم الشان منقبت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ گویا کے حضور کی پیروی کی وجہ سے سرکار کے خانہ نبوت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں وہ ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں ایک گھر میں کہیں بالا خانہ ہوتا ہے، کہیں اندر کا کمرہ ہوتا ہے، کہیں آنگن ہوتا ہے، کہیں صحن ہوتا ہے اور کوئی دروازے پر ہوتا ہے. فرماتے ہیں دیگر خلفائے راشدین اور تمام صحابہ ایسے ہیں جیسے گھر کے باہر دروازے پر رہتے ہوں، کوئی آنگن میں رہتا ہو، لیکن صدیق اکبر وہ ہیں جنہیں حضور کے بالا خانے میں رہنے کا شرف حاصل. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر اللہ اکبر جن کی منقبت رب تعالی بیان فرماتا ہے. قرآن مقدس کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی مشہور ترین آیت کریمہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ میں کسی اور کو ثانی نہیں قرار دیا. اگر ثانی اثنین ہونے کا شرف ملا ہے تو ابو قحافہ کے بیٹے کو نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثانی اثنین علماء فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں بڑی سے بڑی منقبت کہہ لی جائے، بڑی سے بڑی عظمت بیان کر لی جائے، بڑی سے بڑی فضیلت بیان کر لی جائے، کمالات کا اعلان کر دیا جائے، لیکن خالی ایک قرآن مقدس کا یہ مبارک لفظ جو رب تعالیٰ نے صدیق اکبر کی عظمت میں بیان فرمایا ہے اس کی برابری نہیں ہو سکتی ہے. جہاں مصطفیٰ کے ساتھ میں کوئی اور نہیں ہے وہاں صدیق اکبر حضور میں سبحان اللہ سبحان ہے، میرے نبی کے قدموں میں موجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس آیت کریمہ کا آپ ہو سکتا ہے آپ بعض حضرات کو اس کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
غار ثور میں تشریف فرما ہے، صدیق اکبر بھی حاضر ہیں، کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، بالکل غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا اور ڈر کے عرض کرتے یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا خدا ہے، سبحان اللہ سبحان ہے۔ اللہ رب قدیر نے اپنے محبوب کے جملے کی تاکید اور تائید فرما دی، ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو کا دوسرا تھا جو اپنے محبوب کے ساتھ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے صدیق اکبر کی عظمت۔ اللہ نے انہیں وہ فضیلت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی دوسرے کو یہ عظمت ہی عطا نہیں۔ بے شک تمام محققین کا کہنا ہے کہ ساری کائنات میں اولاد آدم میں صرف ایک ذات حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہوئی کہ جن کے باپ بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کے بیٹے بھی نبی، جو خود بھی نبی اور جن کے پوتے بھی نبی ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کی فضیلت ہے، اور دوسرا دنیا میں اگر کوئی حضرت یوسف سے مماثلت رکھنے والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ وہ خود بھی صحابی، ان کے والدین بھی صحابی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی نبی کے صحابی۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ کمال بخشا، یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام حاضر بارگاہ تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں کی سب سے اچھی عادتیں 360 ہیں، عمدہ خصلتیں 360 ہیں، ان میں سے اگر ایک خصلت بھی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر بھی حاضر دربار تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی ایک ابو بکر کے اندر بھی ہے، آپ کے غلام کے اندر بھی ہے، آپ کے نوکر کے اندر بھی ہے؟ نبی پاک کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ابو بکر تم ایک کی بات کرتے ہو، ساری کی ساری 360 خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو ابو بکر بنایا، ایسی اولیت بخشی، ایسی سابقیت بخشی، ایسا قرب میں انہیں اقدم اور اسبق بنایا کہ نبیوں کے بعد کوئی بھی قرب خداوندی میں ان سے سابق نہ ہو سکا، ان سے آگے نہ بڑھ سکا۔ نبی نے جسے اپنے رب کے حضور میں ایسا پہنچا دیا کہ بریلی کا امام احمد رضا پکار اٹھتا ہے خاص اس ثابت سیر قرب خدا، خاص اس ثابت سیر قرب خدا، او حد کاملیت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حد کاملیت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ خاص اس ثابت، چاہے وہ فاروق ہو، چاہے وہ عثمان ہو، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ طلحہ ہو، چاہے وہ زبیر ہو، چاہے وہ بلال ہو، چاہے وہ صہیب ہو، چاہے وہ عمار ہو، چاہے وہ خباب ہو، چاہے وہ بلال ہو، جتنے نبی کے صحابہ ہیں سب کے سب اگر اس معاملے میں کسی کے قدم سے لگے ہیں تو وہ ابو بکر کی ذات ہے، ابو قحافہ کا بیٹا ہے جو سب سے آگے نظر آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نظر آتا ہے، سب کا پیشوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہے اللہ۔
علماء نے ان کی وجہ تسمیہ ذکر فرمائی کہ حضرت ابو بکر کی کنیت ابو بکر کیوں رکھی گئی. علماء فرماتے ہیں بکر کے نرے معنی آتے، صرف میں ایک معنی بتاؤں گا. علماء فرماتے ہیں بکر کا ایک معنی ہوتا ہے آگے رہنا، جلدی ہونا. بکر کا مطلب جلدی. آپ حضرات علماء بھی بیٹھے ہوئے پڑھتے رہتے ہیں مبکرن وغیرہ، استیقظ تو مبکرن فی الصباح، صبح جلدی اٹھنا. بکر کا معنی ہی ہوتا ہے جلدی، سابقیت، اقدمیت، آگے بڑھنا. علماء فرماتے ہیں ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اسلام میں سابق ہے، وہ ہجرت میں سابق ہے، سبحان اللہ 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 بکر ہی ہے. سبحان اللہ ان کے سبحان اگر اولیات گنائے جائیں تو کوئی شمار نہیں کر سکتا. سب سے پہلے اگر کعبے کی چھاؤں میں کھڑے ہو کے دین اسلام کی علل اعلان کسی نے تبلیغ کی ہے، اگر اسلام کی عظمت پر، حقانیت پر کسی نے پہلا خطبہ دیا ہے تو یہی ابو قحافہ کا بیٹا، ہمارا سردار، ہمارا آقا ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھاؤں میں کھڑے ہو کے اہل مکہ سے کہہ رہا تھا اے لوگوں دھوکے میں مت آؤ، محمد کو ایسا ویسا مت سمجھو، یہ خدا کا پیغام لے کے آئے ہیں، رب کے نبی اور پیغمبر بن کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلا سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے پہلا خطبہ اگر اسلام کے لیے کسی نے دیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. سبحان اور پھر اس کی پاداش میں کیا ہوا ایک لمبی داستان ہے. اتنا کافروں نے مارا، اتنا مارا، لہو لہان کر دیا، بالکل مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے. خاندان کے لوگوں نے بچایا، بے ہوش تھے، اٹھا کے گھر پہ لے کے آئے. لیکن اللہ اکبر، ابو بکر نے بھی دکھا دیا کہ یوں ہی مجھے صدیق نہیں کہا جاتا ہے، یوں ہی میری والدہ کو میرے پیدا ہوتے وقت میں میرے نام کی بشارت اور نبی کی رفاقت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی تھی. میری ماں کو اسی یوں ہی نہیں کہا گیا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق لمحمد صاحبون و رفیق اسمہ فی السماء الصدیق. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. والدہ حضرت سلمہ جو حضور کی خود صحابیہ بنی، وہ خود بیان کرتی ہیں جب ابو بکر پیدا ہوئے تو غیب سے خبر، ایک میں نے منادی کو ندا دیتے سنا، آواز لگاتے سنا، اے اللہ کی سچی بندی خوشخبری حاصل کر ایسے بچے کی جو جہنم سے آزاد ہے. سبحان اللہ. عتیق، حضرت صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق بھی ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا یا کسی عقیدت مند کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان کا دیا ہوا ہے جن کی شان ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے نبی جلوہ فرما ہے. بخاری کی حدیث اٹھا لے، معجم اوسط اٹھا لے، کنز العمال اٹھا لے، متعدد کتب حدیث میں رقم ہے. میرا نبی تشریف فرما تھا، صحابہ کا جھرمٹ لگا تھا، اتنے میں ابو بکر صدیق آئے. میرے نبی نے فرمایا من سرہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. جسے کسی جہنم سے آزاد انسان کو دیکھنا خوش کرے تو وہ کسی اور کو نہیں، ابو بکر کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری حضرت ابو بکر کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا تھا، اعلان ہوا، آواز آئی، اس پیارے بچے کی خوشخبری حاصل کرو جو جہنم سے آزاد ہے. لے محمد صاحب و رفیق، جس کی شان یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی اور رفیق بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسمہ فی السماء الصدیق، جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا صدیق، ایسا صدیق کہ ہر صداقت میں وہ آگے.
ہر تصدیق میں وہ آگے، سبحان اللہ سبحان نبی اللہ کی ہر تائید میں آگے، سبحان اللہ سرور سبحان اللہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مدد و نصرت میں آگے، ہر حمایت میں آگے۔ کوئی ایسا موقع نہیں کہ جہاں صدیق اکبر نے اپنے نبی کی تائید کرنے کا یا غلامی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں عرض کر رہا تھا گھر پہ اٹھا کے لے آئے، گھر پہ اٹھا کے لے آئے، بے ہوش تھے، اللہ اکبر، لیکن تھوڑی بہت سانسیں چل رہی تھی۔ والدہ وغیرہ آپ کے گھر والوں نے کافی دیر تک پنکھا جلا، پانی چھڑکا، نہ جانے کیا کیا کیا، ہلکا سا ہوش آیا، گھر والوں کو دیکھا، آنکھیں کھولی، ماں نے پوچھا بیٹے اب تمہارا کیا حال ہے؟ چچا نے پوچھا بھتیجے اب تمہارا حال کیا ہے؟ رشتہ داروں نے، اہل خاندان نے پوچھا بیٹے اب کیا حال ہے؟ ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کچھ حال ہوش میں ہو کہ نہیں؟ خیر ہے کہ نہیں؟ اتنا گھر والے پوچھ رہے ہیں، لیکن ابو بکر خاموش، ادھر ادھر نگاہیں دوڑا رہے ہیں، آنکھیں گھما رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا ما فعل برسول اللہ؟ سبحان اللہ 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 پوچھو کیا ہوا؟ یہ بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ حال کیا ہے؟ سبحان اللہ میرے سبحان کا حال اللہ کیا ہے؟ میرے محبت کے مرکز کا حال کیا ہے؟ میرے عشق کے محور کا حال کیا ہے؟ میری عقیدتوں کی تمام تر توانائیاں جہاں سجدہ کرتی ہے اس عظیم الشان ذات کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سنا خاندان کے لوگ تو وہ زیادہ تر ان میں کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، کہنے لگے تم نہیں سدھرو گے، چلے گئے کہ تمہارا حال یہی رہے گا۔ لیکن جاتے جاتے ماں سے کہہ گئے انہیں کچھ کھلا پلا دینا، خاندان کا معاملہ ہے۔ اور جنہوں نے مارا تھا عتبہ شیبہ وغیرہ انہیں بھی پہلے کہہ کے چلے آئے تھے یاد رکھنا ہمارا دین اور دھرم کا معاملہ الگ ہے، یہاں برادری اور خاندان کا معاملہ آ گیا ہے۔ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو میں قصاص میں تمہیں بھی قتل کر کے جاؤں گا، انتقام ضرور لوں گا۔ گھر ماں سے کہہ دیا انہیں کچھ کھلا پلا دینا، بڑا ایک وہ داستان ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن یقین مانے جب جب پڑھو ایسا لگتا ہے نبی کا وہ جیالا، نبی کا وہ متوالا نگاہوں کے سامنے جلوہ گر ہے اور عشق نبی کے موتی لٹا رہا، سبحان اللہ سبحان محبت کی اللہ خیرات بانٹ رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ فرما ہے۔ ماں نے دودھ لے کے آئی، بیٹا تھوڑا سا پی لو، شہد لے کے آئی، بیٹا تھوڑا سا چاٹ لو، کچھ چوٹوں میں راحت ملے گی، آرام ملے گی، بیٹا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، کافی دیر سے تم بے ہوش پڑے ہو، کچھ پی لو تو طاقت آ جائے گی۔ تو کہنے لگے نہیں میں نہیں پیوں گا جب تک کہ مجھے میرے آقا کا حال معلوم نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں نے ہر چند کوشش کی، ماں تو ماں، اس وقت آپ کی والدہ بھی
ایک حدیث شریف میں آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوی توزنا ایمان ابی بکر بے ایمان امتی لوزنہ، فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا ایمان ایک طرف رکھا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسری طرف رکھا جائے اور پھر تولا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ایمان۔ سبحان اللہ میں اسی کے بڑی جلدی سے چند اشارے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کیسا ایمان ابو بکر تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بڑا کٹھن معاملہ تھا، بڑا کٹھن حالات تھے۔ ویسے تو ہجرت کے موقع پر ہر موقع پر ایمان ابو بکر کے جلوے نظر آتے ہیں، جہاں بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا جن معاملات میں ماحول میں، ان ماحول میں بھی اس موقع پر بھی اگر ایمان کا مضبوط چٹان کوئی بن کے رہتا تھا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان ہجرت کے موقع کو کوئی معمولی بات نہیں، 3 راتوں تک حضور کے ساتھ غار میں چھپے رہنا اور پھر ہجرت کا وہ سفر کرنا، اللہ اکبر۔ لیکن ہر موقع پر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھ لیں، جہاں بھی حضرت ابو بکر نے کوئی خوف کوئی اندیشے کا اظہار کیا تو وہاں پہلے حضور نے جب پوچھا تو عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، اگر میں قتل ہو گیا پکڑا گیا تو میں ایک فرد ہوں، حضور آپ ایک فرد نہیں ہے، آپ پوری کائنات ہے، آپ سے نبض کائنات چلتی ہے، ایمان کی کھیتی ہری بھری ہے، آپ خدا کے رسول ہے، دین کے آپ ستون ہے، دین کے آپ رہبر ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا میرے آقا تو پھر اس کی کبھی تلافی نہیں ہو پاتی۔ اللہ ہر موقع پر یہی کہتے تھے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں ایک ایسا موقع بھی آیا جہاں بڑے بڑوں کے ایمان متزلزل ہو جاتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بہت سے صحابہ کرام اتنے غمزدہ اتنے افسردہ تھے کہ دب کے صلح کی جا رہی ہے، کافروں کے ظلم و ستم کے آگے گویا کہ گردن جھکانا ہو رہا تھا، کافر اپنی بلا وجہ کی ناجائز شرطیں پیش کر رہے تھے، میرا نبی ہر بات کو مانتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فاروق اعظم جیسا انسان بھی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے ابو بکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اللہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم ضرور حق پر ہیں، اور پھر حق پر ہے تو اتنی دبکے صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا وہ جملہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں تاریخ کے رونق تاریخ کے روشن صفحات میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو بکر الزم غرضہ اور الزم حضرہ کا لفظ اسی طرح کا بولا، فرمایا اے ابو عمر ان کے قدموں سے لگے رہو، وہ ہماری تمہاری طرح نہیں، انہو لرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خود فاروق اعظم فرماتے صدیق اکبر کے اس جملے نے میرے ڈوبتے ہوئے یقین کو سہارا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اس سے بھی ہولناک موقع وہ آیا جو میں بتانا چاہ رہا تھا، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا موقع۔ اللہ۔ کون ایسا آدمی ہوگا، ہم اور آپ خود تصور کر سکتے ہیں، حضور بحر العرفان کے وصال کے وقت میں بڑے بڑوں کو یارہ نہ رہا، ضبط اور تحمل کی طاقت نہ رہی، بڑے بڑے اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پا رہے تھے، اور ایک ایسا لگ رہا تھا قیامت ٹوٹ پڑی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ہم ہے بھی کہ نہیں ہے، نہ کسی کو کھانے کی فکر نہ پکانے کی فکر، ایسا لگ رہا تھا کسی اور عالم میں پہنچ گئے۔ ارے جب ہمارا یہ حال تھا تو وہ ابو بکر صدیق اپنے نبی کے وصال کے بعد میں کیسا غمزدہ ہوگا کہ جس کی صبح ہوتی تھی تو نبی کے چہرے کو دیکھ کے، دوپہر ہوتی تھی تو دیدار مصطفیٰ میں، شام ہوتی تھی تو رویت نبی پاک سے ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ جس کے دن رات حضور کے قدموں میں گزرتے ہو اور وہ چہرہ دیکھتا ہو، وہ چہرہ تکتا ہو کہ جس کو تکنے کے لیے اپنے دل میں ہر وقت تمنائیں موجزن رکھتا ہے، وہ صدیق اکبر۔ صحابہ کرام کا حال ایسا برا
کوئی مسجد نبوی کے ایک کونے میں پڑا ہو رہا ہے، کوئی دوسرے کونے میں، کوئی شہر میں پڑا ہوا ہے، کوئی گلی میں پڑا ہوا ہے، کوئی اپنے دروازے پہ لوٹ رہا ہے، یہاں تک کہ فاروق اعظم جیسا انسان جو اتنا ہمتی، ایسا بہادر جواں مرد آدمی، کبھی ہمت نہ ہارنے والا، اپنے گھر سے نکلے تلوار ننگی سوتے ہوئے ہیں اور کہہ رہے یاد رکھو اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہہ دیا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو میں گردن مار دوں گا، لیکن ایسے موقع پر بھی میرے نبی کا سب سے بڑا عاشق ابو بکر صدیق ہے جو آنسوؤں کو دبا کے اپنے غم کو چھپا کے حضرت فاروق اعظم کا کندھا پکڑ کے ہلا کے کہہ رہا ہے اے عمر یاد رکھو ہم محمد کو نہیں پوچھتے تھے، ہم تو محمد کے خدا کے پجاری ہیں، ہم رب کو پوچھتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والا فنا ہونے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد تو اللہ کے رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ اٹھا کے آپ دیکھیں، علماء پڑھی ہوگی انہوں نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، چوتھے پارے کی آیت میں نے تھوڑی سی تلاوت کی، صحابہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کی زبان سے جب ہم نے قرآن کی یہ آیت سنی تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی میں آج پہلی مرتبہ ہم نے یہ آیت سنی، یاد آ گیا کہ ہاں ہمارے نبی پر جو قرآن اترا ہے اسی میں رب نے بتا دیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے رسول ہی ہے، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افائی ماتا او قتلا انقلبتم علی عقبیہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وصال کر جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ رب نے بتا دیا کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہے، لیکن دین ہمیشہ باقی ہے، خدا ہمیشہ باقی ہے، ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا موقع، بات بڑھتی جا رہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی ہمیں اور آپ کو نماز بھی ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخری بات، دوسرا موقع وہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین وغیرہ سے فارغ ہوئے صحابہ اور حضرت صدیق اکبر کی بیعت منعقد ہو گئی تو تمام عرب کے قبائل، دور دراز کے علاقے کے لوگ جو اسلام کی شان و شوکت اور سطوت و سلطنت کو دیکھ کے اسلام کے دامن میں پناہ لے چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اب دلوں میں ان میں سے اکثر کے اسلام رچا بسا نہیں تھا، ابھی اسلام کی برکت اور نورانیت سے ان کے دل خیرہ نہیں ہوئے تھے، وہ صرف شان و شوکت ظاہری کم طلاق دیکھ کے اسلام کی آغوش میں آ گئے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مدینہ اور طائف کو چھوڑ کے آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو اسلام لا چکے تھے، سنی سنا اسلام کو دور سے سن کے اور صحابہ کی تبلیغ سے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ اسلام سے برگشتہ ہونے لگے، کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، کوئی سرے سے دین اسلام کا منکر ہو گیا، کوئی کہہ رہا تھا ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، فوت ہو گئے ہیں تو اب دین بھی ختم ہو گیا، اب ان کا کوئی نام نہیں رہے گا، اب دین کو قائم رکھنے والا کوئی نہیں ہے، دین کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایسے وقت میں بھی جو سب سے آگے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ہمت اور جواں مردی دکھائی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے فتنہ ارتداد اتنا ہولناک فتنہ تھا کہ بڑوں کو پتا پانی ہو رہا تھا، ہمتیں جواب دے رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، تاریخ کا لکھتے ہیں صمد الصدیق لہذہ الفتنۃ المدمرۃ العمیہ صمود الجبال الراسیات، کہ اس ہولناک فتنے کے سامنے اگر بلند و بالا پہاڑ بن کے کوئی ٹکا تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمت باندھ لی، صحابہ کو جمع کیا، لشکر تیار کیے، لیکن اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الموت میں حضرت اسامہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام کا ایک لشکر عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے
تیار فرمایا تھا، وہ لشکر مدینے کے باہر پہنچا کہ حضور کے وصال کی خبر آ گئی تو لشکر وہیں پر رک گیا۔ اب جب صدیق اکبر کی خلافت منعقد ہو گئی تو تمام صحابہ نے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم بھی آئے اور عرض کرنے لگے حضور، عثمان غنی آئے، مولا علی آئے رضی اللہ عنہم، تمام صحابہ آئے اور عرض کرنے لگے اے ابو بکر صدیق، اسامہ کے لشکر کو اب مدینے واپس بلا لو، اب لشکر کو باہر مت بھیجو، جنگ کے لیے نہ بھیجو۔ اب دیکھ رہے ہو علاقے کے آس پاس کے قبائل کے تمام اسلام قبول کرنے والے مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی مدینے پہ چڑھائی نہ کر دے، مدینے پہ ہمارے مرکز پہ اگر حملہ ہو گیا تو پھر ہمارا دین کیسے باقی رہے گا، دین کی شان و شوکت کیسے باقی رہے گی۔ اس لیے مصلحت یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ لشکر کو واپس بلا لیا جائے اور لشکر کو مدینے کی حفاظت پر معمور کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایمان کے جلوے دیکھو صدیق اکبر کے، آج بھی تاریخ میں ان کے وہ جملے درج ہیں، فرماتے ہیں لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی کے ما رددت جیشن وجہہ رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں سنو، تم اندیشے کی بات کر رہے ہو، تم خطرے کی بات کر رہے ہو، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، اگر میں دیکھوں کہ مدینے کے کتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیویوں کے پیر کھینچ کھینچ کے لے جا رہے ہیں، یعنی ان کی بے حرمتی کر رہے ہیں، تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں کر سکتا جسے میرے نبی نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کی ہمت نہیں کہ اسے مدینے کے اندر بلا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر کی عقیدت و محبت میں کیا گیا یہ ایک فیصلہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے قبیلے جو انتظار کر رہے تھے کہ اب ہم بس دین سے پھرنے والے ہیں اور مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے جو سازشیں رچ رہے تھے اور تانے بانے بن رہے تھے، وہ سب کہنے لگے، جب حضرت اسامہ کا لشکر نکلا ان کے علاقوں سے تو کہنے لگے سنو اے لوگوں، جو برگشتہ لوگ تھے، منافقین تھے، ادھر ادھر کے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، کمزور ہمت والے لوگ تھے، جو ابھی کہہ رہے تھے اب دین نہیں رہے گا، اب مسلمان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جو ساری باتیں کر رہے تھے انہیں پکڑ پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو جس دین کے فنا ہونے ختم ہونے کا تم اعلان اور پیشین گوئی کر رہے تھے وہ کتنا مضبوط ہے کہ ایسے حالات میں بھی مسلمانوں نے اپنا لشکر دشمن کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا ہے۔ تو ان کی ہمت کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صدیق اکبر کے اس فیصلے نے دین اسلام کو حفاظت عطا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم عقیدت و محبت میں کہتے ہیں اور سچ کہتے ہیں الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں دین اسلام کو بچایا، لیکن میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام سے زیادہ اگر دین کی حفاظت و صیانت کا کسی نے کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ امام علی مقام کے سامنے کافر نہیں تھے، مرتد نہیں تھے، ابھی ان میں سے سب مرتد نہیں ہوئے تھے، کچھ بھٹک گئے تھے، بہک گئے تھے، دنیا کی لالچ تھی، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ بھی مسلمان کہلانے والے تھے، لیکن صدیق اکبر کے سامنے مسیلمہ کذاب جیسے لوگ تھے، صدیق اکبر کے سامنے بڑے بڑے مرتدین کے گروہ تھے، ایسے ایسے جوامرد اور ایسے بڑے بڑے قبیلے تھے کہ جن کی ہمت و جوامردی کے آگے عرب کے بڑے بڑے سورما ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو جاتے تھے، لیکن صدیق اکبر نے دکھا دیا کہ میں نبی کا سچا نائب ہوں، سچا جانشین ہوں، میں نبی کا خلیفہ اول ہوں، دین کی پاسبانی کا حق ادا کر دیا اور گلشن اسلام کو پھر سے لہلانے کے لیے تیار کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم سب پر ان کا احسان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر ان کا احسان ہے، ہمارے باپ دادا پہ ان کا احسان ہے، یہ صرف کسی ایک سلسلے پہ نہیں، کسی ایک گروہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں فرقے بھی چھوڑ دیجئے، تمام دنیا کے اگر اپنے آپ کو کوئی مسلمان کہلاتا ہے تو اس کی گردن پر صدیق اکبر کا احسان ہے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، گلی گلی میں ان کا ذکر
ذکر کرو، گھر گھر میں ان کا ذکر کرو، ان کے ایصال ثواب کی محفلیں رچاؤ بساؤ۔ یاد رکھو وہ ایسی ذات ہے کہ اگر وہ خوش ہو گئے تو ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے، بے شک وہ خوش ہو گئے تو ہمارے نبی خوش ہو جائیں گے، اور اگر نبی خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے ان محبوبوں